بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ ایک مہینہ ذرا طبیعت ناساز رہی، اس لیے ذرا غیر حاضر تھے۔ بہرحال مولا کا کرم ہے کہ طبیعت ذرا بہتر ہو گئی ہے۔ تو آئیے، ہم غدیر خم کے سرور میں ڈوبے ہوئے تھے، آج اس کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں تشنگی رہ گئی تھی، آج ہم انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یعنی اب کمال دیکھیں کہ یہ اتنا زبردست اہتمام کیا ہے، من کنتو مولا ہو فہذا علی، مولا کے لیے اللہ نے، کہ اے میرے حبیب اگر یہ کام نہیں کیا تو سمجھو تم نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ کتنی زبردست، یعنی اللہ آیت کے تیور دیکھیں آپ کیا کہہ رہا ہے۔ جیسے اس وقت کہا تھا کہ اے میرے تمام نبیوں، اگر تم نے اس خاتم النبیین، اس محمد پہ، آخری نبی جو میں بنا کے بھیجوں گا، تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پہ ایمان بھی لانا ہے، ورنہ تمہاری نبوت بیکار۔ اندازہ لگایا۔ اور اب ادھر رسول سے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا، ولایت علی مسلمانوں کو نہیں پہنچائی، تو سمجھو تم نے کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ اب آپ اس تیور سے اللہ کے اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم کام تھا یہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک آیت تھی شروع میں، اللہ نے کہا یا ایہن نفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے نفس مطمئنہ، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ آیت ہے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، بس یہ کام کر کے ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اپنے رب کی طرف واپس پلٹ آ۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ مرتے نہیں ہیں، یہ مر جائیں تو ہماری اذان، ہمارا کلمہ، ہماری نماز، ہماری ساری شریعت دین کا سارا کام ہو جائے۔ میں بتا چکا ہوں آپ کو، 2 آیتیں میں نے سنا چکا ہوں قرآن کی۔ ایک تو رحمان کی ہے کہ یبقی وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، اگر یہ مر جائیں تو جو ہم گواہی دے رہے ہیں، آج بھی دے رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں، ہیں۔ یہ مرتے نہیں ہیں، یہ آپ یاد رکھیے۔ یہ صرف یہ اللہ کے چہرے ہیں، نام بدل جاتا ہے۔ اب یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب تیرا کام ختم، اب تو اپنے وسیع کا، اپنے جانشین کا، علی کو مولا بنا کے تو میری طرف واپس پلٹ آ۔ اسی سے ملتی جلتی سورہ علم نشرہ میں کیا تھا؟
4, 7, 8 ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اندازہ لگائیے، اب آیتیں تو دیکھیں ذرا، ڈاٹ سے ڈاٹ ملائیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب رفعنا لک ذکرک، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ذکر، سبیل، نعمت، نعمت اللہ، ذکر اللہ، سبیل اللہ، مولا علی ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ الف سے لے کر یہ تک، الف سے اسم اللہ، آیت اللہ، اسی طرح ہوتے ہوتے اسر یسرن، یسرن یہ بھی علی کا القاب کہلائیں۔ اللہ کی مرضی ہے، جس نام سے چاہے پکارے۔ یہاں اللہ یسیر کہہ رہے ہیں آپ، یعنی مشکل، ہر مشکل میں اسر یسرن، مشکل کے بعد آسانی ہے، یعنی مشکل کشا ہے علی، الف سے لے کر یہ تک میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو اب یہاں آیت اس سے ملائیے تو کیا ہے کہ جب ذکر کو ہاتھوں پہ بلند کر لینا، یعنی من کنتو فہذا علی مولا جب کہہ لینا، اب تیور دیکھیں، آیت کا انداز دیکھیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یعنی جب اسے منصب، اسے ولایت کا تاج پہنا دینا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو پھر اپنے رب کی طرف رغبت کرنا۔ اندازہ لگائیے، قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے، جو قرآن کی آیت کو نہ مانے وہ مسلمان رہ ہی نہیں سکتا۔ یہ حدیث یا روایت یا حکایت نہیں ہے کہ ہم نے آناکانی کر لی، قرآن ہے، قرآن۔ آئیے اب اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، جنگ احد میں شروع کی غزوے ہیں، جب اسلام تازہ تازہ پھیل رہا تھا، تو مشرکین اپنا ایک اجتماعی بت، عزا دیوی تھی، لات منات، یہ عزا ان میں ایک دیوی تھی، تو یہ اجتماعی عزا لائے تھے اور اس پہ بڑا ناز کر رہے تھے، اور آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ شور شرابہ شروع کر دیا کہ اے مسلمانوں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہمارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس عزا ہے۔ جب کافی شور مچا تو صحابہ پہنچے رسول کے پاس کہ یا رسول اللہ، یہ تو نفسیاتی حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس عزا ہے۔ تو رسول نے کہا اچھا بلاؤ علی کو۔ علی صفحے درست کروا رہے تھے، علی کو بلایا گیا، رسول نے کہا جاؤ علی ذرا ان کا جواب تو دو، یہ بڑا ناز کر رہے ہیں عزا پہ۔ مولا علی مسکرائے اور آپ گئے، تھوڑے سے چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے، اور آپ کی جب آواز گونجی توحد کی پہاڑیوں میں، تو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس مولا ہے، ان اللہ مولاکم، ہمارا مولا ہے، مولا نکم، تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ یعنی یہ لفظ مولا کا آپ نے استعمال کیا اس وقت، اب اس کی ایسی ہیبت بیٹھی مشرکین کے۔ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ جنگ ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ لفظ مولا، اب اللہ نے کہا میرے حبیب بے شک میں مولا، تو مولا اور علی مولا۔ اب اس کی مولائیت کا اعلان تو نے آخری دنوں میں کرنا ہے، یہ اس کا تھوڑا سا خلاصہ ہے۔ آئیے ذرا جلدی سے چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے ہیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے ولایت علی کے لیے۔ مانے نہ مانے کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ سنے ذرا۔ سورہ نحل ہے، 125 آیت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ
الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اے رسول تم لوگوں کو حکمت کے ساتھ رب کی سبیل کی طرف بلاؤ اور اس کی فضیلت، اس کی نیکیاں، اس کی خوبیوں کی ان سے نصیحت کرو۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن ہے، آیت ہے، بالحکمت والموعظۃ، نصیحت کرو، واعظ کرو، حسنات، اس کی خوبیاں، اس کی نیکیاں اپنے مسلمانوں کو، اپنی امت کو بتاؤ۔ نحل کی آیت ہے یہ۔ آئیے، سبیل سمجھ گئے نا؟ آئیے سورہ یوسف 108 آیت نمبر ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میرے حبیب انہیں بتا دو کہ یہی تو میری ھذا، اور ادھر کہہ رہا ہے فھذا علی مولا، اللہ یہاں کہہ رہا ہے ھذا سبیلی، یہی تو میری سبیل ہے، یہی تو میرا علی ہے، اسے دعوت دو، یہ اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور کہہ دو کہ ہم دونوں یعنی رسول اور یہ، ہم اس کی دلیل ہیں، مضبوط دلیل ہیں، تو ہماری ہی اتباع کرو۔ اندازہ لگائیے ذرا، تھوڑی سی قرآن کافی ہے نا، تو آج قرآن کی کچھ اسی سلسلے کی ڈاٹ سے ڈاٹا آپ نے ملانا ہے۔ آئیے سورہ مزمل کی آیت ہے 19۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہی تو وہ تذکرہ ہے، اب جو چاہے اسے مان کر رب کی سبیل تھام لے۔ اندازہ لگائیے، ان ھذہ تذکرۃ، ذکر بتا چکا ہوں، علی ذکر اللہ، علی تذکرۃ، تذکرہ کس کا ہوتا ہے؟ ذکر کا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان ھذہ تذکرۃ، یہی تو میرا تذکرہ ہے، اور سبیل ہے، اب جس کی مرضی اسے مان کر میری سبیل کو تھام لے۔ الحجر کی آیت ہے، بتا چکا ہوں میں آپ کو، قال ھذا صراط علی مستقیم، سورہ ہجر آیت نمبر 41 ہے، یاد ہے نا؟ یہ تو میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ صراط مستقیم بھی یہ ہے۔ جب شیطان سے مکالمہ تھا تو اللہ نے کہا تو کہاں میری صراط ڈھونڈے گا؟ صراط علی مستقیم، یہ جو علی والی صراط ہے یہی تو مستقیم ہے۔ میں، میرے نبی، میرا قرآن، سورہ یاسین تو پڑھیں، ہم سب علی والے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ وہی اشارہ کر رہا ہے اللہ، قالا، کہہ دو، ھذا صراط علی مستقیم۔ سورہ نحل ہے آیت 76۔ وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ، وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہی مولا ہوں، ہوا اللہ کا ذاتی نام، قل ہو واللہ ہوا، وہ کہہ رہا ہے اللہ، وَهُوَ كُلُّ عَلَى مَوْلَاهُ، میں سب کا میں مولا ہوں، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور میں صراط مستقیم یعنی علی والا ہوں۔ سورہ نحل کی آیت ہے۔ اب آپ سورہ زخرف سن لیں، 61-62۔ ھذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان انہ لکم
عدو مبین. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی تو صراط مستقیم ہے. اور خبردار شیطان کہیں تمہیں اس سے روک نہ دے، دور نہ کر دے. وہ تمہارا کھلم کھلا عدوً مبین، کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے. اب جو بھی علی سے دور کرے، نہ مانے، اللہ نے بتا دیا شیطان یا شیطان کے چیلے چپاٹے ہوں گے. سورہ انعام میں دیکھیے کیا کہہ رہا ہے 153 154 میں، وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، صراطی مستقیماً فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. اور سمجھ لو یہی میری صراط مستقیم، اسی کی اتباع کرو، اور خبردار دوسروں کی پیروی مت کرنا، ورنہ وہ تمہیں اس سبیل سے بھٹکا کر تتر بتر کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج سب کے سامنے ہے کہ آج مسلمانوں کی کیا درگت ہے، کیا حالت ہے. 73 فرقے، پتہ ہے نا آپ کو. اس کا مقصد ہے کہ یہ آیت صحیح جو آج ہمارا رنگ ڈھنگ ہے وہ یہی ہے کہ شیطان نے ہمیں بہکا کے صراط مستقیم سے دور کر دیا ہے. بھٹک رہے ہیں. بہرحال تو اب یہ ڈاٹ سے ڈاٹ آپ نے ملا لیے. اب سورہ مائدہ کی وہ آیت آئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے، بتا گیا ہوں. اب حج سے، آخری حج سے واپسی ہو رہی ہے. غدیر خم کا میدان، چٹیل میدان، سورج آفتاب کے ساتھ. رسول نے کا ممبر بناؤ، پالان شتر کا ممبر میں بتا چکا ہوں پارٹ 1 میں. بہرحال میں ذرا جلدی مختصر ٹائم نہیں ہے تو پالان شتر، اور پھر ممبر پہ بیٹھ کے 5 گھنٹے کا طولانی خطبہ ہے. 5 گھنٹے. اس میں رسول اللہ نے توحید بیان کی، شریعت، پھر وہ یادگار خطبہ کہ بھائی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، سب کو وہ کیا. پھر مولا علی کی فضیلت بتائی، اور اس کے بعد جا کے کیا کہا؟ الست اولیکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق کا تصرف نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ نے کہا بے شک آپ ہماری جانیں آپ پہ قربان، آپ ہماری جانوں کے بھی مالک ہیں. پھر آپ نے مولا علی کو ہاتھ پکڑا، بلند کیا، اور پھر آپ نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی زبان سے بھی آپ نے کہا، اشارے سے بھی بتایا، تاکہ سننے والے. اب آپ یہ دیکھیے، کمال دیکھیے، 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع. یاد ہے نا رسول نے کہا تھا جو آگے ہیں وہ پیچھے آ گئے ہیں، جو وہ ہیں تیزی میں آئیں. اب یہ ایک سنت بن گئی ہے کہ مجمع اکٹھا کر کے ممبر پہ بیٹھ کے مولا علی کی فضیلت بیان کرنا سنت رسول ہے. اب ذرا کوئی کہے نا کہ مومنین یہ جو جلوس، مجلس، عزاداری، علم وغیرہ، کہیں نا ذرا بدعت ہے. کہ صحابہ نے ثابت کر دیا نیچے بیٹھ کے، رسول خطبہ دے رہے ہیں، سارے صحابہ نیچے بیٹھ کے آپ کا خطبہ سن رہے ہیں. سنت رسول اور سیرت رسول کیا بنی کہ خطبہ نیچے بیٹھ کے سننا. 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع.
اندازہ لگائیے. اور پھر آپ نے کیا کہا؟ پھر آپ نے کہا اس کے بعد آپ نے کہا کہ سارے جتنے بھی صحابہ ہیں جا کے مولا علی کو سلام کرو اور یا امیر المومنین کہہ کر مبارکباد دو. کہ خیمہ جو رسول کا خیمہ تھا وہاں پہ مولا علی کو آپ نے بٹھایا اور پورے صحابہ سے کہا کہ جاؤ فردن فردن سلام بھی کرو. اب ایک ایک آدمی خیمے میں جاتا تھا، السلام علیکم یا امیر المومنین، آپ ہمارے امیر قرار پائے، مومنین کے امیر قرار پائے. بخن بخن یا علی، آپ ہمارے مولا، جیسے رسول مولا، جیسے اللہ مولا، ویسے آپ مولا آج قرار پائے. اندازہ لگائیے ایسا اہتمام. اب وہ 1.25 لاکھ کا مجمع فردن فردن 2-3 دن تو لگے ہوں گے. جب لوگ گھر واپس گئے ہوں گے تو لوگوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ بھائی آج اتنی دن لگ گئے. تو کیا لوگوں نے نہیں بتایا ہوگا کہ بھئی وہ رسول اللہ نے روک لیا تھا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کی. اور 1-2 دن ہمیں ظاہر سی بات ہے 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع اور سب جا کے فردن فردن مبارکباد دے رہے ہیں. تو یہ تو پھر ہونا ہی تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ سب نے سلموا علی بے علی یا امیر المومنین. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب ایک آیت ہے سورہ دہر کی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سبیل کی ہدایت کر دی. میرے رسول نے جو کام کرنا تھا کر دیا. علی کو سمجھ رہے ہیں، اس کی ہدایت کر دی. ہدیناہ السبیل. اب تم اسے مان کر شکر گزار بنو یا اسے نہ مان کر کفورا کافر بن جاؤ. آیت کے تیور دیکھیں آپ، یہ ہے. اب آئیے، اور کتنے افسوس کی بات ہے، مہینہ بھی نہیں لگا ہوگا اس اتنے بڑے اجتماع، اتنا اہتمام، اور پھر آپ کے سامنے ہے رسول کی آنکھ بند ہوئی. آنکھ بند ہوئی. مرتے تو میں نے آپ کو کہا ہے نہیں. تابوت میں وہ آرام فرما رہے ہیں، 3 دن وہ گھر میں رہے ہیں، تابوت پڑا رہا ہے. صحابہ کہاں تھے؟ عاشقان رسول کہاں تھے؟ جا کے تاریخ کا مطالعہ کریں. سب بنی ثقیفہ میں جمع تھے. ابھی تازی بات تھی، ابھی امیر المومنین کہہ کے سب نے، یہ المیہ ہے ہمارا، کیا کریں، کس سے کہیں. اللہ خوش ہوا ہوگا. پتہ چلا بنی ثقیفہ میں سارے مسلمان جمع ہیں اور وہاں پہ خلیفہ بنا رہے ہیں، جبکہ یہاں رسول اعلان کر چکے. بہرحال انی جاعل فی الارض خلیفہ. خلیفہ اللہ بناتا ہے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں.
آدم کو جب بنا رہا تھا. نبی، خلیفہ، یہ سب اللہ بناتا ہے. یہ نجس لوگ، نجس قطرے کے جمے ہوئے لوتڑے، افسوس کی بات ہے. بہرحال جلدی سے میں تھوڑا سا اب باقی آپ دیکھتے رہیے گا، میں تھوڑا سا آیتوں کو ذرا مختصر کر کے حوالے دے رہا ہوں، اسی لیے کہ اب آئیے نہ ماننے والوں کا انجام قرآن میں ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن سے مختصر. سورہ فرقان 27-28 وَيَوْمَ يُعَضُّ ظالمو علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. جلدی جلدی اگر کوئی تھوڑی سی وہ ہو جائے تو معذرت. اس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو مارے افسوس کے چبائے گا، کاٹے گا. تیور دیکھیں آیت کے. اور کہے گا ہائے رے قسمت، یا لیتنی مع الرسول سبیلا، میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل یعنی علی کو بھی مان لیتا، کاش. آیت ہے قرآن کی، دونوں ہاتھوں کو چبائے گا. ظالم، اللہ اسے ظالم کہہ رہا ہے. ذرا احتیاط، ذرا قرآن دیکھ لیجئے گا. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اسی کے آگے ہے ہائے تف ہے مجھ پر، میں نے فلاں کو، فلاں اب اللہ بھی نہیں کہہ رہا، ہم بھی نہیں کہیں گے، میں فلاں کو اپنا خلیل یعنی اپنا دوست نہ بناتا. ہائے میں نے کیا کیا، میں کس کی باتوں میں آ گیا. آیت ہے ازلنی انا الذکر بعد اذ جاءنی، یقیناً اس نے ہمیں علی کو ماننے کے بعد گمراہ کیا. شیطانو للانسان خذولا، خذولا اندازہ لگائیے. اور شیطان تو ہے ہی ہمارا یعنی انسان کا ازلی دشمن، اللہ بتا چکا تھا. اب وہ وہاں افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں کس کی باتوں میں آ گیا، میں نے یہ کیا کیا، میں نے وہ کیا کیا. قرآن ہے، میں کیا کروں، مجھے بتائیے. اب آپ اس کا انجام دیکھیے جلدی سے، ٹائم بہت تیزی میں گزر گیا ہے. سورہ توبہ 80، سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم. آگے میں آخری لا یہدی القوم الفاسقین. آپ جا کے دیکھ لیجئے گا سورہ توبہ، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، یہ ہے ہی منافقین اور کافرین اور ظالمین کے لیے. جائیے گا ذرا مطالعہ کیجیے گا، اس میں کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے رسول، آیت کے تیور دیکھیں، اے رسول خواہ تم ان منافقوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو برابر ہے. اگر تم نے 70 بار بھی استغفر اللہ ان کے لیے، تو اللہ ان کو ہرگز ہرگز نہ بخشے گا. یہ اس سبب سے کہ ان لوگوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا. یعنی ابھی تازہ تازہ من کن تو مولا ہوئی ہے، اور 1 مہینے میں اندازہ لگائیے. اور یہ قوم فاسقین ہے، اور قوم فاسقین کی اللہ کبھی ہدایت نہیں کرتا. اندازہ لگائیے جلدی سے. سورہ توبہ کی آیت ہے 84 وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اللہ کہہ رہا ہے رسول، ان منافقوں میں سے جو مر جائیں تو خبردار
نہ کبھی کسی کی نماز جنازہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا۔ ان لوگوں نے یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور بدکاری ہی کی حالت میں مر گئے۔ وَهُمْ فاسقون۔ آپ بھی پڑھ لیجئے گا آیت، سورہ توبہ کی 84 آیت ہے، اندازہ لگائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے، ذرا آیتوں سے کوئی انکار تو کرے۔ انجینئر صاحب یہ آیتیں ذرا پڑھیے، لگ پتہ جائے گا کیا کہہ رہا ہے اللہ۔ ایک اور اسی توبہ کی 95 آیت ہے، لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ کمال کی آیت دیکھیں، إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ جَزَاءً۔ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول، انہوں نے تم سے منہ پھیر لیا ہے، تم بھی ان سے آرزو، تم بھی منہ پھیر لو۔ بے شک یہی لوگ تو رجس ہے، رجس۔ رجس میں کبھی آپ کو بتاؤں گا، اب دنگ رہ جائیں گے۔ اور انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ اس کی سزا ہے جو دنیا میں یہ کر کے آئے ہیں۔ بہرحال بہت بخال میں کافی ٹائم ہو گیا، یہ تھوڑی سی تشنگی تھی۔ بہرحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان پائندہ